میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور تجھے اپنے سر کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اعتراض کرنے والے ملا اللہ کا شکر ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے. یہ تو آمنہ کے لال کے اوپر بھی اعتراض کرنے بیٹھ جاتے. آخر میں فیصلہ یہ ہوا اب ایک ایسا نبی جائے جس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ پڑے. کہہ دو جس کے بعد کسی اور کی ضرورت. بھائی اس کے آنے سے پہلے ضرورت اس لیے تھی کہ جو بھی آیا کسی قوم کی طرف آیا, محدود علاقے میں آیا, باقی علاقے رہتے تھے, اللہ نے وہاں نبی بھیجے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. سمجھ آ رہی ہے؟ قوم عاد کے نبی آئے, قوم سمود کی طرف بھیجا, اہل مدین کی طرف بھیجا. ان کا کام صرف وہاں تک تھا, کسی اور جگہ جانا ان کا فرض نہیں تھا. جس قوم کی طرف بھیجا بس اسی قوم میں انہوں نے کام کیے, ہدایت کے راستے ہموار کیے. لیکن آخر میں رب ذوالجلال نے فیصلہ فرمایا اب ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تو مکے کا نبی ہے, یہ نہیں ہوگا کہ تو صرف مدینے والوں کے لیے ہوگا, صرف تو عرب والوں کا ہے یا عجم والوں کا ہے, یورپ والوں کا ہے یا ایشیا والوں کا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اعلان ہوگا وما ارسلناک, نہیں, یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں مشہور آیت ہے نا, سب نے یاد کی ہوئی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ آیت اور ہے. یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اس میں ذکر ہے. جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں مقصد کا ذکر ہے. سارے بولو, سارے سارے سارے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس, سب کے لیے کہا گیا. تو اہل مدین کا, تو قوم عاد کا, تو قوم سمود کا, تو بنی اسرائیل کا. بولو بولو. لیکن اس کے لیے اللہ نے حکم دے دیا تجھے بھیج رہا ہوں کل دنیا کے انسانوں کے لیے. اب میرے اور آپ کے نبی کا مقصد اور مشن کہاں تک کے لیے ہے؟ سارے بولو, سارے سارے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. آقا آئے, اعلان ہوا. پہلا دن ہے, میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں کچھ کہنے کے لیے راستہ بنا رہا ہوں. اعلان کیا, پہلا دن ہے, پتھر مارے گئے, تڑپایا گیا, رلایا گیا. نبوت والے جسم کا لہو بہہ گیا. آپ کے ہاں میں اصلاحی انداز میں بات کر رہا ہوں. جہاں ضرورت ہوتی ہے میرا مزاج کچھ اور ہے, نکات میں چھوڑتا نہیں ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگ ہمیں بہت سارے تانے دیتے ہیں, قیمتی قیمتی لوگ تم نے مروا دیے. آمنہ کے لال سے بڑا قیمتی کائنات میں کون ہے؟ اعتراض کرنے والوں ذرا سوچو, تم نے قیمتی لوگ ضائع کروا دیے. تو جسے ضائع سمجھتا ہے رب کہتا ہے ابھی تو قیمتی بنا ہے. کہہ دے تیرے ضائع کہنے سے میرا حق نواز ضائع نہیں ہوگا. تیرا ضائع کہنے سے میرا مدنی بخاری ضائع نہیں ہوتا. تیرا ضائع کہنے سے میرا درخواستی اور تونسوی اور قریشی ضائع نہیں ہوئے. تو جو مرضی کر. محنت ان کی تھی, محنت کو پروان چڑھانے والے کا نام جنگ کا مسافر ہے. ہاں جناب, محنت ان اکابر کی تھی, پھر اس نے حق ادا کی ہے. جنہوں نے جن حالات میں تربیت کی تھی اس مرد کلندر کی, اس نے حق ادا کی ہے.
لوگ کہتے ہیں تم نے بڑے بڑے قیمتی لوگ ضائع کروا دیے. مجھے یہ بتاؤ کوٹ ادو اور شیخ عمر کے غیرت مند لوگوں، میرا جملہ یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر ملاقات ہوتی نہیں ہوتی. اللہ گواہ ہے، ہر گفتگو ہم زندگی کی آخری گفتگو سمجھ کے کرتے ہیں، شاید اگلی گفتگو نہ کر سکیں. جو کہتے ہیں قیمتی قیمتی تم نے ضائع کروا دی. مجھے یہ بتاؤ کائنات کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی قیمتی پہلے آیا، آج ہے یا قیامت تک آ سکتا ہے؟ سارے بولو، سارے. تو مشن حق کے لیے اس مقدس جسم کا لہو بہایا گیا نہیں بہایا گیا؟ مار پڑی ہے نہیں پڑی ہے؟ تو یہ اعتراض کرنے والے ملا اللہ کا شکر ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے. یہ تو آمنہ کے لال کے اوپر بھی اعتراض کرنے بیٹھ جاتے. آقا کچھ انداز بدلے نا، کچھ یوں کرے. یہ نبی کو بھی انداز سمجھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں سمجھاتے ہو، ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کرو. کفر سر چڑھ کے بول رہا ہو، اب تو جسم بچانے کے لیے گھر میں گھسا ہوا ہے. دین لٹ رہا ہے، تجھے جسم کی پڑی ہوئی ہے. میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور تجھے اپنے سر کی پڑی ہوئی ہے. اس کھوپڑی کی ضرورت کیا ہے؟ جو عظیم مشن کے کام نہ آئے اس سر کو میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو اس سر سے گدھے کا سر اچھا ہے، اس سے بڑا بھی ہے. پھر تو اس سے وہ اچھا ہے جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ پوری امت کی ماں عائشہ کے دوپٹے کے لیے قربانی کا ڈھنگ نہ جانتا ہو. اس سر کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس سر کو کیا کرنا ہے؟ یہ سر تب قیمتی بنے گا جب یہ آقا اور آقا کی مقدس جماعت کے ناموس اور تحفظ کے کام آئے گا. یہ قیمتی اس وقت بنتا ہے، اور جب قیمتی بنا علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد، ارشاد جھنگوی زندہ باد، ارشاد جھنگوی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. لوگ کہتے تم نے قیمتی قیمتی ضائع کروا دیے. میں نے کہا جسے تو ضائع کہتا ہے وہ ابھی تو قیمتی بنا ہے، کیونکہ کٹا ہے آمنہ کے لال کی عزت پہ، کٹا ہے آمنہ کے لال کی جماعت کی عزت پہ، مصطفیٰ کریم کی امہات کے ناموس پہ، اولاد رسول کی عزت پہ، ازواج رسول کی عزت پہ، بنات رسول کی عزت پہ، جماعت رسول کی عزت پہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ان پہ کٹ جاتا ہے وہ تب قیمتی بنتا ہے. تو کس کو قیمتی سمجھ رہا ہے؟ بڑے بڑے کپڑوں میں لپیٹنے سے کوئی قیمتی بنتا ہے؟ سر پہ بڑی لمبی پگڑی ہو، کلہ ہو، تب قیمتی بنتا ہے. آقا نبی کریم آئے کل عالم کے انسانوں کے لیے، اعلان ہوا، پتھر مارے گئے، ٹھکرایا گیا. جمادی الثانی کا مہینہ گزرا ہے، سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اب رجب کا مہینہ شروع ہے. وہاں بھی 22 رجب ہے، یہاں بھی 22 رجب ہے، وہاں بھی 22 جمادی الثانی ہے. کوئی عجیب ہی اتفاق ہے. تو میں 22 جمادی الثانی کے حوالے سے، چونکہ آج کل پورے ملک میں ہمارے وہ سلسلہ وہ چل رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آقا نبی کریم کو سب نے ٹھکرایا. سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق کہلایا ہے. کون کہلایا ہے؟ سارے بولو، صدیق کہلایا ہے. سب نے جھٹلایا جس نے تصدیق کی ہے. او بابا اس تصدیق کی وجہ سے تو صدیق بنتے ہیں، اور جو پھر صدیق کو صدیق نہ مانتا ہو وہ زندیق بنتے ہیں. وہ کیا بنتے ہیں؟ سارے بولو. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یوں نہ کہیں. بابا جب صدیق صدیق ہے تو پھر منکر زندیق ہے. یا صدیق کو صدیق نہ مان، عقیدے کا حصہ نہ مان، پھر بات کر
پھر ہم تیرے ساتھ دوسرے انداز میں بات کریں. لیکن مسلمان ہو کے کہتے ہیں نہیں ابو بکر صدیق تو ہے. تو پھر میں نے کہا جو اسے صدیق نہ مانتا ہو وہ پیر صاحب ہے، وہ مرشد پاک ہے، وہ حضرت صاحب ہیں. حضرت ہوگا تیرا ہوگا، ہم اسے پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. سارے بولو. تیرے باپ کی پگڑی کوئی اچھالے تو برداشت نہیں کرتا، تیرے بھائی کو کوئی ہاتھ اٹھائے اس پہ تو برداشت نہیں کرتا. بابا جذبات تیرے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہے، لیکن تیرے جذبات اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے نبی کی جماعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فرق یہ ہے. جذباتی تو سارے ہیں. تیرے گدھے کو کوئی ڈنڈا مارے تو پھر بھی جذبات میں آتا ہے، نہیں آتا؟ شیخ عمر کے لوگ گدھے رکھے نہیں رکھے؟ سارے بولو. بھئی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے نا، اور اللہ نے فرمایا یہ سب میں نے تمہاری ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں. وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اگر ڈیوٹی میں آج کوتاہی کر رہا ہے تو انسان کا اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ اللہ کی کبریائی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایس ایچ او صاحب بلائیں، جوتے پہننے کا موقع نہ ملے تو ویسے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن اللہ بلائے تو ہم. دکاندار دکان سے نہیں اٹھتا، زمیندار زمین سے نہیں نکلتا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں کوئی عمر جیسا حکمران دے. تو بابا عمر جیسا حکمران ایسے لوگوں کے لیے نہیں نصیب ہوتے. عمر جیسا حکمران تب آتا ہے جب نیچے رہنے والے بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی ہو. ہاں جناب، وہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے اور کسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں اور واقعہ کے اندر لفظ آ گیا بیٹھ جاؤ، ذکر ہو رہا ہے، کسی کو کہا نہیں. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ایک پاؤں مسجد میں داخل ہو چکا ہے، دوسرا ابھی اٹھایا نہیں ہے. آقا کی آواز کان میں پڑ گئی بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا یہ کوئی انداز ہے بیٹھنے کا؟ یہ کیا انداز ہے؟ یا تو پورا اندر آ کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا، یا دوسرا پاؤں بھی باہر نکال کے باہر بیٹھ جاتا، کسی ڈھنگ کے ساتھ بیٹھ جاتا، کسی انداز سے بیٹھتا، کسی طریقے سے بیٹھتا. آقا اس طریقے سے بیٹھنے کا ڈھنگ بھی جانتا ہوں، طریقہ بھی جانتا ہوں، پتہ ہے کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن آپ کی آواز کان میں پڑ گئی بیٹھ جا. اب ایک پاؤں اندر تھا دوسرا باہر تھا، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، برداشت نہ کیا. مجھے یہ خیال آیا کہ نبی کا حکم آیا بیٹھ جا، میں نے سمجھا مجھے بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے. اب ذہن میں آیا کہ دوسرا پاؤں اگر اٹھا لیا تو ایمان برباد ہو جائے گا، ورنہ آقا بیٹھنے کا طریقہ تو جانتا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا. وہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا میں نے تو یہی سمجھا تھا نا. آقا نبی کریم کا عشق ہو، محبت ہو، اطاعت ہو، اتباع ہو تو صحابہ کی طرح ہو. جب نبی کی اطاعت یوں شروع ہو جائے تو پھر ان پر رحمتوں کا نزول بھی یوں ہوتا ہے. میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں، مالک لم یزل نے وہی بھیج دی. پریشان نہیں ہونا، پہلا مارکا لڑا جا رہا ہے میری عزت پہ، میرے دین پہ تم غیرت کر کے نکل چکے ہو، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا. توجہ کرنا، سبحان اللہ کی آواز نہیں رہے سارے پیچھے والے بھی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا جو میرے نام پہ اور میرے دین پہ غیرت کھا کے نکلتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھی لاوارث نہیں چھوڑتا. اور تاریخ کوئی ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتی کہ جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلے اور اللہ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا. امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے، یہ نکل پڑے. رب نے فرشتوں کو کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کہاں جائیں؟ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح. بدر کے میدان میں ذرا منظر تو دیکھو. 1000 لاؤ لشکر، تلواریں، نیزیں، برچھے، خنجر، سواریاں، اور یہ نہتے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نکل پڑے. اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو نازل فرمایا، لیکن صحابہ کرام میدان میں اترنے کے بعد، رسول اللہ بھی میدان میں پہنچنے کے بعد، سنو ہمیں اللہ لوگ کہتے ہیں دعا کریں گے جی
حکمت سے کام کرو. نبی سے زیادہ تم زیادہ حکمت جانتے ہو. مولوی صاحب تم نبی سے بڑا حکیم ہے، ہمیں حکمت کی تعلیم دیتے ہو. کفر میدان میں اتر چکا ہو، للکار رہا ہو، بک رہا ہو، بھونک رہا ہو، تو کہتے حکمت سے کام کر. یہ حکمت نہیں، بے غیرتی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تیری دکان پہ حملہ کرنے کے لیے ڈاکو پہنچ چکے ہوں اور تو گھر میں بیٹھ کے نہیں حکمت سے بات کریں گے، حکمت سے کام کریں. وہ کہے گا اللہ کرے اے جو صوفی ہر پاسے ہوں تاکہ روزانہ اساں کو ایک ایک دکان مفت مل بن جائے. حکمت سے بات کرو. تو اپنی دکان پہ تجھے حکمت یاد نہیں آتی؟ تیری زمین پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تجھے حکمت یاد نہیں آتی؟ لیکن صحابہ کی عزت پہ بھونکنے والے کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں حکمت سے بات کر. شرم نہیں آتی؟